ایسا کرنے والے پر میری شفاعت واجب ہے، اس سب کو اگر ایک لفظ کے اندر بند کیا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ شفاعت ہوگی وفاداروں کی۔ کس کی ہوگی؟ وفاداروں کی، وفا کرنے والوں کی، جنہوں نے حضور کے ساتھ، ان کے دین کے ساتھ، ان کے کلام کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ساتھ جس نے وفا کی ہوگی۔ اور یہ وفا کا یہ امتحان روز ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب ہمارے سامنے حضور کی سنت اور رواج ٹکراتے ہیں تو وفا کا ہی تو امتحان ہوتا ہے کہ کون حضور کی سنت لیتا ہے اور کون رواج لیتا ہے۔ حضور کی بات اور معاشرے کے کسی بھی فرد کی بات، چلتی ہوئی بات روز ہمارے سامنے ٹکراتی ہوئی آتی ہیں، وفا کا امتحان ہوتا ہے، کون حضور کی بات کو سینے سے لگاتا ہے اور کون یہود و نصارہ کی بات کو سینے سے لگاتا ہے، کون ان کی بات کو درست سمجھتا ہے اور کون حضور کی بات کو درست سمجھتا ہے۔ یہی وفا ہے۔ ہم نے وفا پھر اس کا مفہوم غلط سمجھا ہوا ہے۔ ہمارا خیال ہے یہ کوئی بیانوں کا موضوع ہے اور یہ کوئی شاید صرف اظہار کا نام ہے، یہ تو روزمرہ زندگی میں اس کا امتحان ہوتا رہتا ہے۔ اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، سیرت پر، دین پر جتنی آزمائش آتی ہے یہ اس کی وفا کا امتحان ہوتا ہے۔ جس کو اللہ جماع و نصیب فرما دیتا ہے بس یہ وفادار ہوتا ہے۔ تو وفاداری کا امتحان تو ہر وقت آتا ہے، ہر وقت اس کے انسان کے سامنے۔ میراث کی تقسیم کا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے واضح ارشادات ہیں کہ عورتوں کا حق دو، کبھی کسی کمزور کا حق نہ مارو، عورت بھی کمزور ہے۔ اب یہ ہماری وفا کا امتحان ہے۔ حضور کے احکام ایک طرف ہے اور نفس کا تقاضا ایک طرف ہے کہ دوسرے کی بھی لپیٹ لو۔ کتنے لوگ ہیں ایسے بہادر کہ جو اس موقع کے اوپر خاندانوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی میراث تقسیم ہوگی اور عین شریعت کے مطابق ہوگی، اور چاہے کمزور بیٹیاں ہوں، کمزور بہنیں ہوں، جو اپنا حق مانگنے کی بھی جن کے اندر جرت نہ ہو، جو منہ سے بھی نہ کہہ سکیں اپنے بھائی سے کہ میرا حق مجھے دے دو، لیکن کوئی ایک ایسا شخص ہر خاندان میں اللہ بعض اوقات کھڑا کرتا ہے، وہ ہر کمزور کو اس کا حصہ پہنچاتا ہے، اس خیال سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور آپ کے یہ ارشادات ہیں۔ ان 6 چیزوں کو پھر سے دہرا دیتا ہوں۔ کلام اللہ عرض کیا آپ کو، ذکر اللہ عرض کیا، رجال اللہ عرض کیا، اور سنت کا عرض کیا، اور سیرت کا اور درود شریف کا۔ یہ 6 چیزیں، 3 اس طرف کی، 3 اس طرف کی۔ ان 6 آئینوں میں اپنے ایمان کو دیکھ لیں۔ آئینہ ایمان جیسے ہوتا، 6 آئینوں میں اپنی شکل دیکھ لیں صرف کہ اس میں ہمارے تعلق کی نوعیت کیسی ہے۔ اگر کمی بیشی نظر آتی ہے، اور یقیناً میرے اندر خود کمی ہے، تو کمی بیشی اگر نظر آتی ہے تو اگر موت نہیں آئی تو مہلت ہے، موت آ گئی تو مہلت ختم، اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ہے۔ اگر آج موت کا فرشتہ سرہانے پہنچ گیا تو بس یہ دروازہ بند ہونے والا ہے، اس کے بعد سوائے ندامت، پشیمانی اور پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔